ہم تقریباً بھلا چکے ہیں، جس میں میرے نبی والے اخلاق بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ اس کو میرے بچوں سیکھو، اس سے تمہاری زندگی خوبصورت بنے گی۔ کل تم باپ بننے والے ہو، یہ بیویاں بننے والی ہیں، کچھ بن چکے ہیں۔ ایک ساتھ زندگی کے لیے میرے نبی والے اخلاق کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ صرف پیسے سے زندگی نہیں گزرتی، شکل و صورت سے زندگی نہیں گزرتی، شکلیں بھی اپنی جاذبیت ختم کر دیتی ہیں کچھ عرصے کے بعد، اور پیسے کی کھنک بھی انسان بھلا دیتا ہے جب رویے غلط ہوتے ہیں، جب رویے سخت ہوتے ہیں۔ مجھے کھربوں پتی آدمی کی بیگم ملی، کھربوں پتی، کھربوں پتی آدمی، اور بیٹھتے ہی رونا شروع کر دیا، کہا مولانا میری کوئی زندگی نہیں، میرے خامند کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں۔ اتنی دولت کے انبار اس عورت کو خوش نہیں کر رہے چونکہ خامند کا رویہ ٹھیک نہیں۔ تو میرے عزیزوں، اپنے دفتروں کو، اپنے گھروں کو، اپنی مسجدوں کو، اپنے ماحول کو برداشت سے آباد کرو، درگزر سے آباد کرو، معاف کرنے سے آباد کرو۔ میرے رب کی قسم، معاف کرنے کا جو مزہ ہے وہ بدلہ لینے میں وہ مزہ نہیں ہے، چھوٹا بننے میں جو مزہ ہے وہ بڑا بننے میں وہ مزہ نہیں ہے، سینہ سے لگانے میں جو مزہ ہے وہ منہ پھیرنے میں وہ مزہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کرو گے، اللہ آپ کی زندگی میں، آپ ہمارا سرمایہ ہو، اب ہماری دولت ہو۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس نوجوانوں کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ سارا یورپ پھرا ہوں، مائنس میں نسل جا رہی، مائنس، سکول بند ہو رہے ہیں، بند ہو رہے ہیں، بند ہو رہے ہیں، ہر سال سکول بند ہو رہے ہیں، ہمارے ہر سال کھل رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ کم بچے خوشحال گھرانا بھی شور مچدا پیا، پر اللہ دے فضل نال ڈگی دے وچ بھی بچے بیٹھے ہوندے ہیں۔ آپ صبح رکشیاں دا حال ویکھیا کرو، بندے تے بند شور تے شور چڑھیا ہوندا ہے، کوئی لٹکا ہویا، کوئی چھڑے ہویا، لگدا ہے نا ہنے پاسا پر دی جاونا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمارے تو، اور میں وہ پی سی ہوٹل میں تھا، وہاں کوئی میرا بیان تھا، وہ پی سی وہ مری، تو وہاں میں نے دیکھا گڈی اندر بڑی تے ڈگی بھی بھری ہوئی تے اندر بھی بھرے ہوئے سارے۔ یہ اللہ نے بہت بڑی دولت ہمیں دی ہے، بہت بڑی دولت ہمیں دی ہے، لیکن اللہ کرے یہ دولت ہمارے کام آ جائے، ان کے اخلاق اچھے، ان کا کردار بلند ہو۔ اب لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑ گئے، ہماری ایک حد فاصل ہے، ہم اس کو کراس نہیں کر سکتے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ یورپ کا کلچر ہے، جس نے نہ عورت کو عورت چھوڑا، نہ مرد کو مرد چھوڑا، نہ وہ خامند ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، وہ عورت نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ٹیشو پیپر ہے، استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ دونوں کے رشتے بے غیرتی نے مٹا دیے، دیمک کی طرح چاٹ لیا ہے یورپ کے معاشرے کو۔ اسپین میں تھا تو ان کا جو انسپیکٹر جنرل پولیس اور پولیس کے بڑے افسر مجھ سے آئے ملنے کے لیے، تو میں نے تھوڑی ان سے بات کی، پھر میں نے کہا میں دو باتیں آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں جو آپ کے فائدے کی ہیں۔ ایک، میں دیکھ رہا ہوں آپ کا فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے، اس سے آپ کی نسل تباہ ہو جائے گی۔ دوسرا، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پارکس میں گیا ہوں اور شہر بازار میں پھر ہوں، آپ کے بچے نظر نہیں آ رہے، یا جوان ہیں یا بوڑھے ہیں، آپ کا جنریشن گیپ آ رہا ہے۔ ویسے سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہنے کہ تم نے ہمارے وہ دو مسئلوں پر ہٹ کیا ہے جو ہمارا سب سے بڑا سر درد اس وقت بنے ہوئے ہیں۔ ہماری نسل ختم ہو رہی ہے، ہمارا فیملی سسٹم ختم ہو چکا ہے، ہماری ایک حد ہے، ہماری نظر بھی نیچے ہوتی ہے اور ہم حیا کی چادر سے باہر نہیں نکلتے۔ بے حیائی جس معاشرے میں پھیلتی ہے، اس معاشرے کو اللہ پنپنے نہیں دیتا، وہ معاشرہ ذلت اور پستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یورپ کی عورت نے آزادی کا نعرہ لگا کر سب کچھ گنوا دیا، سب کچھ گنوا دیا ہے، نہ ماں کی نسبت، نہ بیوی کی نسبت، نہ بہن کی نسبت، نہ بیٹی کی نسبت، کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور وہاں کا معاشرہ انتہائی دکھی ترین معاشرہ۔ تو میرے عزیزو، اب ہمارے اگر حکمران چاہتے تو الگ الگ یونیورسٹیاں آرام سے بن سکتی تھیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن شاید کسی کو بھی یہ شعور نہیں ہے کہ میرے اللہ نے کتنی احتیاط کے ساتھ عورت کو عزت دی ہے، اور اس کی عزت کی حفاظت کے لیے کیا کیا قانون بنائے ہیں، کیا کیا اس کے لیے خوبصورت طرز زندگی عطا فرمایا ہے۔ لیکن ہم یورپ کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں، اور اس کو ہم اپنی زندگی سمجھ رہے ہیں۔ ایک اس موبائل نے فحاشی کو بہت زیادہ دیا ہے، بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے، اس سے آپ اپنی فائدے کی چیز اٹھاؤ، لیکن اپنے اخلاق کو برباد نہ کرو، اپنی آنکھوں کو برباد نہ کرو۔ کہ سب سے زیادہ دل کی سختی ان آنکھوں سے آتی ہے، ان آنکھوں سے آتی ہے۔ جب آنکھ غلط دیکھتی ہے تو دل کی زمین بنجر ہو جاتی، ویران ہو جاتی۔ اپنی آنکھوں کے پردے گرانا سیکھو، حیا سیکھو، پاک دامنی سیکھو، حد فاصل رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہماری تہذیب ہے، ہماری ثقافت ہے، ہمارا بیٹی کا مقام ہے، بیوی کا مقام ہے، بہن کا مقام ہے، ماں کا ایک مقام ہے، ہمارے ہاں رشتوں کی قدر ہے۔
उस कदर को मेरे अल्लाह ने हमारे दिल में बिठाया। कुरान ने सैकड़ों आयात उतारी हैं माँ के, बेटी के, बहन के रिश्तों को बाकी रखने के लिए। मेरे नबी ने खोल खोल के बताया है। तो मेरे अजीजों, वो बैरियर क्रॉस ना करो, वरना हसरत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, हलाकत और तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, वहां कांटों के सिवा कुछ नहीं है। मेरे नबी की खूबसूरत जिंदगी में सारे फूल खिले हुए हैं और उससे बाहर कांटे ही कांटे हैं। जो जाएगा दामन भी तार तार करेगा और अपने आप को भी लहू लुहान करेगा और हसरतों की मौत मरकर मिट्टी की चादर ओढ़कर ऐसा बेनाम निशान होगा कि कोई न फातिहा पढ़ने वाला होगा, न कोई दुआ करने वाला होगा। बेहया मुआशरा वो जमीन के लिए, धरती के लिए नासूर बन जाता है और पाकीज़ा मुआशरा उस कायनात का सबसे खूबसूरत फूल होता है जिसमें महक, जिसकी महक सारे आलम को चमकाती है, सारे आलम को खुशबूदार करती है। दिमश्क जब फतह हुआ तो कैसर की बेटी वहां के हुक्मरान की बेगम थी, तूमा, उसका नाम था तूमा, वो कत्ल हो गया। जब बांदियां इकट्ठी हुई माले गनीमत में तो हज़रत खालिद को पता चला कैसर की बेटी भी बांदियों में, तो उन्हें एकदम उसको अलग किया, खेमा लगवाया, उसकी नौकरानियों को उसके साथ किया और उनके लिए पहरा मुकर्रर किया। फिर इज्जत और एहतराम के साथ 400 आदमियों का दस्ता फौजी सहाबा काफिर की बेटी को पहुंचाने जा रहा है कि जाओ इसके बाप के पास पहुंचा कर आओ, उसे कहो कि हम दुश्मन को भी ये इज्जत देते हैं, हम इज्जत की यूं हिफाजत करते हैं। ये 400 मुकद्दस तरीन इंसानों का काफिला एक काफिर की बेटी को पहुंचाने के लिए बॉर्डर तक गया। इंताकिया आजकल तुर्की में है। जब कैसर की बेटी ने बताया ना कि मेरे साथ खालिद बिन वलीद ने यह सलूक किया है और मुसलमान, रोजाना अखबार में इज्जतें लुटी होती हैं। लुटने वाले अमेरिका से नहीं आए, इंडिया से नहीं आए, इजराइल से नहीं आए, फ्रांस से नहीं आए, अपने ही हैं। माओ ने जन के छोड़ दिया, बाप ने कमाई के चक्कर में बताना भी छोड़ दिया, तो दरिंदे बन के बाहर निकल आए, वैशी बन के बाहर निकल आए। ये कोई अमेरिका की साजिश है? रोजाना इज्जतें लुट रही हैं। जब कैसर को पता चला, उसकी बेटी ने बताया तो कैसर रोने लगा और उसने कहा जिस कौम के ये अखलाक एक दिन आएगा कि मेरे इस तख्त के भी मालिक होंगे जिस पर मैं आज बैठा हुआ हूं। और 6 महीने बाद वो हुआ। अल्लाह ने इंताकिया भी साहबा के कदमों में डाला। मेरे अजीजों, हमारी एक इज्जत है, हमारी एक नामूस है, हमारी आंख बेहया नहीं होती। अल्लाह की बताई हुई तरतीब के मुताबिक अपनी जिंदगी की राहें तय करते, उसको क्रॉस नहीं करते। अगर इबरत का निशान देखना है तो जाओ जाके यूरोप में देखो, अमेरिका में देखो कि वहां की औरत का क्या हाल है, वहां की माँ का क्या हाल है, वहां की बहन का क्या हाल है। अपने आप को उससे बाहर मत ले जाओ। इल्म जरूर हासिल करो, ताजीब मत लो। मगरब में तो सूरज डूब कर ऐलान करता है कि मगरब डूबने की जगह है, उभरने की जगह नहीं है। उभरने के लिए अल्लाह ने मशरक को बनाया है। तो अपनी तहजीब की, अपनी इज्जत की, अपनी नामूस की हिफाजत करो, अपने उस्तादों की कदर करो, जिससे पढ़ो उसके सामने सारी जिंदगी सर झुका के चलो। चाहे वो अच्छा है बुरा है, अगर तुम्हारा उस्ताद है सारी जिंदगी उसके आगे सर न उठाना। अल्लाह तुम्हारे इल्म में बरकत देगा, तुम्हारे इल्म में बरकत देगा। अगर उस्ताद को बेइज्जत करोगे तुम्हारे लिए इल्म के दरवाजे बंद होंगे, खैर और बरकत के दरवाजे बंद हो जाओगे। ये भी बाप के दर्जे में है। तुम्हारा उस्ताद भी एक बाप है जिसकी पुश्त से निकले हो, एक माँ है जिसने तुम्हें गोद में पाला है, एक माँ जो तुम्हारी सास भी तुम्हारी माँ है, खाला भी तुम्हारी माँ है, फूफी भी तुम्हारी माँ है, उस्ताद तुम्हारा बाप है। इन सब रिश्तों की इज्जत करना सीखो, कदर करना सीखो। सब कुछ लौट के अल्लाह तुम्हारी झोली में डालेगा। तुम्हें खूबसूरत जिंदगी गुजारकर जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचोगे तो अल्लाह के महबूब के हाथों से जाम में कौसर सबसे पहले पिलाए जाओगे और इज्जत के साथ अल्लाह की जन्नत में दाखिल होगे और अल्लाह पाक के दरबार में आली मकाम लेकर हमेशा की जिंदगी पाओगे। ये तो दुखों का जहान है। तुम खुद सोचो, जब आदमी ऑब्जर्वेशन में बैठा हो तो सुखी होता है कि तंग होता है कि यार वीसी साहब देख रहे हैं, यार वीसी साहब देख रहे हैं, ये कैमरा फिट है, यार कैमरा फिट है, यार कैमरा फिट है, यार कैमरा लगा हुआ है। मेरे अल्लाह के कैमरे ये 2 किरामन कातिबीन हर वक्त में ऑब्जर्वेशन में लिए बैठे हैं, लिए बैठे हैं, लिए बैठे हैं। मौत तो छुट्टी का नाम है। अगर अल्लाह राजी हो गया तो मौत छुट्टी, सीधे अल्लाह की रहमत में पहुंच गए। तो सारे बच्चे इसकी नियत करो, इरादे करो, अल्लाह से मांगो।
وہ خوبصورت زندگی لے کر جاؤ جس پر پھر یہ سارے مزے اللہ آگے تمہیں کھانے کے بھی پورے کر دے، شادی کے بھی پورے کر دے، گھروں کو بھی پورے کر دے، اور عزت کے بھی ہو جائیں، کامیابی کے بھی ہو جائیں، اللہ پاک سے لینے والی بھی بن جائے۔ 5 فٹ نالا سے کی کرنا ہے؟ یہ تو ہم گستے گستے 5 فٹ کے ہو کے رہ گئے۔ ہمارے بابا آدم 130 فٹ کی ہائٹ تھی، اماں ہوا 130 فٹ کی ہائٹ پر تھی۔ یوسف علیہ السلام کو تو لوگ جانتے ہیں سب سے خوبصورت تھے، عورتوں میں سب سے خوبصورت کون تھا یہ کم معلوم ہے، حضرت حوا سب سے حسین خاتون تھی، سب سے حسین حضرت حوا، دونوں اماں ابا 130 فٹ کی ہے۔ جنت میں جانے سے پہلے ہم چھوٹے قد کے ہوں گے، چونکہ جنت کی لڑکی، جنت کے خادم سب 130 فٹ پر ہیں، سب 130 فٹ پر، تو اللہ تمہیں بھی 130 فٹ پر لے جائے گا، 130 فٹ۔ یہ پیسج آف ٹائم نے چھیلتے 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 یہ کر دیا ہے۔ 10,000 سال نے ہمیں گھسا 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 کے 5 فٹ پہ آگے کھڑا کیا ہے۔ واپس جاؤ گے 130 فٹ، آدم بھی، حوا بھی، جنت کی حور بھی، یہ خواتین بھی، آپ بھی سب 130 فٹ پر جاؤ گے۔ اور جنت کی عورت کو اللہ نے مشکمبر زعفران کافور سے بنایا، سورج کو انگلی دکھائے سورج نظر نہ آئے، سمندر میں تھوک ڈالے شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، مردوں سے کلام کرے ان میں زندگی کی روح پھونک دے، کلائی نمودار ہو جائے، 7 آسمان کے اندھیرے 7 زمینوں کے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ یہ ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ تو یہ آخری انجام ہے میرے عزیزو۔ یہاں رہتے ہوئے نماز کے پابند رہو، اگر آپس میں لڑے ہوئے ہو صلح کر لو۔ میں نے بھی ہاسٹل لائف گزاری، بہت چھوٹی عمر میں گزاری، میں تو 11 سال کا تھا جب میرے باپ نے مجھے بھیج دیا لاہور، کہتے ہیں ڈاکٹر بنانا ہے، تو میں ہاسٹل لائف میں ایک عرصہ گزرا ہے میرا، اور اچھے اداروں میں گزرا ہے، تو لڑائیاں جھگڑے یہ سب کچھ نفرتیں چلتی ہیں۔ میں کب کب جو آپ بچے بچے آئے ہوئے ہو، اگر کسی سے لڑے ہوئے صلح کرو، کسی استاد سے بے ادبی ہوئی ہے جا کے معافی مانگ لو، اپنے ماں باپ سے کوئی غصہ کی ہے جا کر معافی مانگ لو، کسی بہن بھائی سے لڑائی ہے معافی مانگ لو، کوئی خامن بیوی سے ناراض ہے، بیوی خامن سے ناراض ہے، تو ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے۔ آپس میں محبت سے رہو، درگزر سے رہو، کہیں لڑائی ہو جائے صلح کرواؤ، کہیں جھگڑا ہو جائے صلح کرواؤ۔ چپ رہنا سب سے بڑی صلح، تھوڑی دیر کے چپ ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے چپ